بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، اور انہوں نے یعنی ان جنوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا. آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن پاک میں ایسے کوڑے ہیں کہ پہاڑ بھی پاش پاش ہو جائیں. قرآن مجید میں ایسی چوٹیں ہیں اور ایسے کوڑے ہیں کہ پہاڑ بھی پاش پاش ہو جائیں. انسان تو انسان. جنہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، اور جنوں کی طاقت آپ پر اور ہم پر سب پر آیا ہے. حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری ابتدائی دور میں زبردست عامل تھے. بہت سے جنوں کو تابع کر رکھا تھا. وہ موکل تھے. کبھی فرماتے کہ اس شہر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دم کے دم میں پہنچا دیتے. کتنے جنوں کو انہوں نے جلا کر رکھ دیا. کتنے جنوں کو انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا. کتنوں کو درخت سے لٹکا کر مارا. ایک ایسے ہی جن کو انہوں نے جلا دیا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا. اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو اپنے باپ کا انتقام لے کر دکھا. وہ مغربی ملک میں جہاں جنوں کے عملوں اور سحر وغیرہ کا بڑا رواج تھا، اس فن کو سیکھنے گیا اور بڑے عملیات حاصل کیے. واپس آیا تو ماں نے کہا کہ نہیں، ابھی خامی ہے، پھر جا، پھر سیکھ کر کے آ. پھر ماں نے واپس کیا. تیسری مرتبہ سیکھ کر آیا. ماں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اپنا کام کر. محلہ میں ایک عورت پر اس کا تسلط ہوا. حضرت شیخ محمد غوث کو اطلاع کی گئی. پیغام بھیجا کہ جان کی امان چاہتا ہو تو چھوڑ کر چلا جا. اس نے کہا کہ میں تو حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اگر جاتا نہیں تو میں خود آتا ہوں. کہا کہ مجھے تو حضرت ہی سے ملاقات کا اشتیاق ہے. وہ تشریف لائے، عمل کیا، مگر کچھ اثر نہیں ہوا. وہ خود انہی کے پیچھے پڑ گیا. آخر میں وہ سمجھ گئے کہ زبردست ہے. فرمایا کہ ایک چلہ کی مہلت دے تاکہ میں اپنے عملیات تازہ کر لوں. اس نے کہا کہ 3 چلوں کی مہلت ہے. مہلت ختم ہونے پر ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا اس سے بس نہیں چلتا. آخر میں
شیخ محمد غوث گوالیاری صاحب نے شکست قبول کر لی. اس نے کہا کہ درخت میں الٹا لٹکا کر ماروں گا، آپ تڑپ تڑپ کر جان دو گے. وہ زندگی سے مایوس ہوئے. اگلے دن صبح کی نماز انہوں نے ایک مسجد میں پڑھی. وہاں ایک گمنام اللہ والے درویش بزرگ قسم پرسی میں پڑے رہتے تھے. کبھی انہوں نے ان کی طرف التفات نہیں کیا تھا. دل میں آیا کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ان کو بھی سلام کر لو. اور سلام کیا اور کہا کہ اب ملاقات نہ ہوگی. فرمایا کیوں؟ کہا کہ جن نہیں مانتا. ان درویش بزرگ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی ماں سے کہہ دینا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی، اب ان کی جان صدقہ کر دے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا. اس جن نے جواب دیا کہ ہم تابعدار ہیں، ہم تابعدار ہیں، ہم تابعدار ہیں. حضرت کا حکم سر اور آنکھوں پر ہے، حضرت کا حکم سر آنکھوں پر ہے، حضرت کا حکم سر آنکھوں پر. ان کی جان بچ گئی. غوث محمد گوالیاری صاحب کی جان بچ گئی. دیکھا آپ نے، انہوں نے دیکھا کہ اخلاص سے اللہ کا نام لینا کیا اثر رکھتا ہے. جو کام زبردست عملیات سے نہ کر سکے وہ چند سیدھے سادے لفظوں نے کر دیا. اس سے وہ سارا مشغلہ چھوڑ کر درویشی کی طرف رجوع ہوئے اور شیخ کامل بن گئے. یہ ہوتا ہے اہل اللہ کا معاملہ. اہل اللہ کی نظر کی یہ خاصیت ہوتی ہے. اخلاص سے دل سے کسی اللہ والے کی طرف جب کوئی رجوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی توجہ سے بڑے بڑے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ.